سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا، میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں، پر خداوند نے تجھے ایسے اعزاز سے محروم رکھا۔ بلعام نے بلق کو جواب دیا، کیا میں نے تیرے ان ایلچیوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر بلق اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کہوں گا۔ کلام خدا کا بڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند کے حکم یا خداوند کی بات سے تجاوز کر جانا، آگے بڑھ جانا یا پیچھے رہ جانا۔ خدا نے شروع سے ہی جب انسان کو تخلیق کیا، اپنا کلام اس کو دیا، تو اس کو فرمایا کہ اس کلام کو تو نے ہو بہو اور پورے کا پورا ویسے ہی ماننا ہے جس طور سے کہا جائے۔ آج کلیسیا کے اندر جو سب سے بڑی کمی پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یا تو کلیسیا کلام سے پیچھے رہ گئی ہے جو یسوع کی بات ہے، یا وہ بہت آگے بڑھ گئی۔ اگر ہم یوحنا کے تیسرے خط کو پڑھیں تو وہاں پر یوحنا کے دوسرے خط میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس تعلیم پر جو تجھے دی گئی ہے کوئی آگے بڑھ جاتا ہے یا کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو سلام بھی نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کا برتاؤ رکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص خدا کے کلام پر پورے کا پورا عمل نہیں کرتا ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، خدا کے لائق نہیں۔ آپ نے پڑھ جو مرضی کرتا ہے۔ گنتی کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلے، بہت ساری سلطنتوں بہت ساری بادشاہتوں کے بیچ سے نکل کر وہ جب جا رہے تھے تو وہ موابیوں کے ملک میں بھی آئے، اور کیونکہ یہ کثرت کے ساتھ تھے، ان کی تعداد بہت تھی، سو موابیوں کا ملک جو ہے ان کی سبب سے اس کی سطح ارض جو ہے وہ چھپ گئی۔ موابیوں کے بادشاہ بلق نے بلعام کو جو غیر قوم میں سے ہے، علم نجوم رکھتا ہے، فالگیر ہے، غیب بین ہے، اس کو بلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بلعام کہتا ہے اچھا یا برا خدا سے پورا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے عمراء میں سے، اس نے اپنے مشیروں میں سے، وزیروں میں سے، عزت دار لوگوں میں سے اس نے بلعام کے پاس لوگ بھیجے کہ میرے پاس آنے میں جلدی کر، فوراً آ جا، اور میں تجھے بہت سارا انعام و کرام دوں گا، میں تجھے عالی منصب پر جو ہے فیض کروں گا۔ بعض تو نے آ کر اس بڑے ابو پر، اس بڑی قوم پر تو نے لعنت کرنی ہے، تو نے اپنی زبان سے ان پر پھٹکار کرنی ہے تاکہ یہ روئے زمین پر سے مٹ جائے، تاکہ یہ قوم جو اسرائیل کی ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور جب وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا کہ جب تک خدا مجھے نہ کہے میں نہیں جاؤں گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کوشش کی کہ میں چلوں، اور بلعام اپنی گدی پر سوار ہوا، اور گدی نے 3 بار جب فرشتے کو دیکھا ننگی تلوار لیے رستے میں کھڑا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس واقعے میں ہی جانور کو زبان ملی اور وہ بولا، اور بلعام کی گدی نے اس کو بول کر بتایا کہ میرے سامنے جو ہے وہ فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ پھر خدا نے بلعام کی آنکھ کھولی، اس نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ خدا کا کلام بتاتا ہے اس نے کوشش کی، 7 مذبے بلق نے بنوائے، اس پر سوگتی قربانیاں چڑھائیں تاکہ ان پر لعنت کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 23 باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے خدا نے اس کے منہ میں بات ڈالی، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی، میں اسے کیسے پھٹکاروں
جسے خدا نے نہیں پھٹکارا۔ آج بہت سارے لوگ اس غرض سے چل پڑتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہی بھلا اور برا کر سکتے ہیں۔ کہلانا خدا کے لوگ اور پھر اپنی مرضی کو استعمال کرنا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے ہو تو کلام بھی میرا ہے، مرضی بھی میری ہو۔ اپنی مرضی سے تم بھلا یا برا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی سارے واقعہ کے بعد یہاں پر جب بلک نے دیکھا کہ اس نے اس کو بار بار تینوں بار جو ہے وہ اس طرح کو برکت دی ہے، تو پھر اس نے ایک دم سے وہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، اپنے ہاتھ بھی پیٹنے لگا، وہ دکھی کتابیں۔ اس نے پھر بڑی خاص بات کہی جو آج ہمارے لیے نصیحت کا باعث ہے۔ اس نے کہا میں نے تجھے بلایا میرے دشمنوں پر تو لعنت کرے، تو نے تینوں بار ان کو برکت دی، اب تو اپنے ملک کو جا۔ اور ابلیس دیکھے کیسی بات کہہ رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے لالچ اور طمع میں پڑ جاتے ہیں اور ابلیس ہمارے سامنے ایسی آزمائشیں لا کر کھڑی کرتا ہے۔ اس بات میں ایماندار کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے 11ویں آیت میں، سو اب تو اپنے ملک کو بھاگ جا، میں نے تو سوچا تھا کہ تجھے عالی منصب پر ممتاز کروں، پر خدا نے تجھے اس عذاب سے کیا رکھا ہے؟ محروم۔ ابلیس بول رہا ہے۔ خدا نہیں چاہتا، یہ بات اس نے آدم حوا کے سامنے رکھی کہ خدا نہیں چاہتا تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مان بن جاؤ۔ خدا نہیں چاہتا، اور آج بہت سارے لوگ اس لیے خدا کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں کیونکہ ابلیس نے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ تم عالی منصب پر ممتاز ہو جاؤ، خدا نہیں چاہتا تم خوشحال ہو جاؤ، خدا نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے۔ یہ ابلیس ہے جو ایسی باتیں ہمارے کانوں میں بھر رہا ہے، ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے، ہماری سوچوں میں ڈالتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم عالی منصب پر ممتاز ہو۔ میں چاہتا تھا ایسا ہو جائے۔ اس نے یہ آزمائش خداوند یسوع مسیح کے سامنے بھی جب وہ 40 دن اور رات اس نے فاقہ کیا، اس کے سامنے رکھا، اسے بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا، دنیا کی ساری سلطنتیں پل بھر میں اس کو دکھائیں اور اسے کہا یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں، بس تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے، یہ تجھے بھی دے دوں گا، یہ دولت، یہ دھن، یہ مرتبے، یہ عہدے میں تجھے بھی دے دوں گا، بس تو نے تھوڑا سا مجھے سجدہ کرنا ہے۔ بہت سے ایماندار خدا کو چھوڑ کر وہ ابلیس کی طرف اس لیے جا رہے ہیں، دنیا میں پھنس گئے ہیں، اور خدا کا کلام پالوس رسول کہتا ہے انہوں نے اپنے ایمان کا جہاز غرق کر دیا ہے، اس نے دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ بہت سارے ایماندار جب وہ دنیا میں پھنس جاتے ہیں، تاریکی میں چلے جاتے ہیں، آزمائشوں میں چلے جاتے ہیں، جسمی خواہش میں چلے جاتے ہیں، اعلیٰ مرتبے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایماندار، ابلیس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہیں اعلیٰ مرتبے پر فیض کروں۔ اس نے یہ دھوکہ اما ہوا کو بھی دے دیا، لیکن پھر جب ان کی آنکھیں کھلی، ان کے پاس جو بات ابلیس کہہ رہا تھا میں تمہیں دوں گا، تم ایسے ہو جاؤ گے، ایسے بن جاؤ گے، وہ تو بات پوری نہ ہوئی۔ ہاں وہ ننگے ضرور ہو گئے، ہاں وہ خدا کی ضرورت سے نکل ضرور گئے۔ آج بہت سے لوگ دنیا کی آزمائش، پیسے کے فریب اور لالچ اور طمع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خدا کو چھوڑ رہے ہیں جو خدا ان کو سرفراز کر سکتا ہے، عالی منصب پر ممتاز کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمیں اس بات کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسیحا مقدس پالوس لکھتا ہے اگرچہ وہ دولت مند تھا اور وہ میری اور آپ کی خاطر کیا بن گیا؟ غریب بنا، تاکہ ہم بہت زیادہ امیر ہو جائیں۔ اس نے عرش کو چھوڑا اور فرش پہ آیا تاکہ ہمیں بھی عرش پر لے جائے۔ یہ ہے خداوند۔ اور زبور میں کہتا ہے وہ مزبلہ پاسے، وہ گھورے پاسے میں سے ہمیں نکالتا اور میں شہزادوں کے ساتھ بٹھاتا، تخت پر بٹھاتا ہے۔ اور اس نے خود کہا کہ اگر تم غالب آؤ گے تو جیسے میں باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوں، تم بھی میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ یہ تو خداوند کہہ رہا ہے، لیکن ابلیس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میں اعلیٰ منصب پر فیض کروں گا،
میں تمہیں بھراؤں گا، میں تمہیں سرفراز کروں گا۔ خداوند سرفراز کرتا ہے، کلام میں کہتا ہے کہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے آتی ہے، بلکہ خداوند جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے۔ جب سرفرازی کامیابی خداوند کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں خدا کے کلام کو بڑھانا یا گھٹانا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ خدا نے فرمایا ہے ہمیں اس پر سٹینڈ لینا ہے، اس پر کھڑے ہونا ہے کہ خداوند نے جو کہا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ ایک دفعہ عبادت کے بعد ایک بہن نے اپنے پادری صاحب سے کہا کہ پادری صاحب جب کلام میں سنایا نا کہ اما ہوا نے، باب آدم نے اس وقت گل نہیں مننی، اگر اسی اتنے ہوندے نا اسی گل من لینی سی خدا دی، اسی گناہ پینا نہیں سی۔ پادری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی گل ہے جی، چلو تسی اینج کرو تے اتنے میرے گھر بیٹھو، میں ذرا جیاں نوں مل کے آ رہا ہوں۔ اور پادری صاحب نے ایک ٹوکری کے نیچے کلیئر رکھی اور کہا کہ اچھا خیال رکھیو ذرا، میں بس آیا تے اینوں نہیں چھیڑنا، اینوں نہیں چھیڑنا، بس اس میں کچھ ہے، میں پھر آپ کو آگر آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ چلے گئے، پادری صاحب نے کافی دیر لگائی، گھنٹہ لگ گیا، 2 لگ گئے۔ اب بہن کے دل میں آئی کہ کافی دیر تک پادری صاحب سانوں ادھر عجیب آ رہا کہ ٹوکری تھلے ہے کی کردہ جناب نے اپنے بندے نے کیا دیکھا والا نہیں کمرہ میں کڑی شاید نہیں جانی ہے، ذرا تو کہتا ہولی ہاتھ پا کے ویلا شاید کی شاید۔ اور جیسے انہوں نے تھوڑی ٹوکری اٹھائی تو وہ پرندہ جو تھا اڑ گیا۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ پادری صاحب آنے تو پوچھیں گے کی بنے، تو وہ تھوڑی دیر بعد پادری صاحب بھی آ گئے، ہاں جی بھائی جی سناؤ ٹھیک ٹھاک، اور سناؤ۔ اچھا تو چلو میں ٹوکری کی گل کرنا کرنی سی تے ٹوکری تھلے مطلب کچھ ہے میں تم دکھانا چاہنا وا۔ جیسے ٹوکری اٹھائی اس میں پرندہ تھا ہی نہیں۔ فائدے میں کیا ہے ٹوکری جو پرندہ سی ایک کیا سی تہاڈے واسطے ایک گفٹ سی گا، اڑ گیا۔ کیسے اڑ گیا؟ کیا آپ نے وہ ٹوکری اٹھائی تھی؟ نہیں میں تو نہیں کہہ رہی صاحب، میں ادھر گیس تھوڑا دیکھتے ہو دیکھو اسی کی شہر کی پادری صاحب کرے۔ انہوں نے کہا بہن تو کہہ رہی صاحب اما ہوا تو میں ود سا، میں نہیں سی کرنا، تو گھنٹہ تے کٹ نہیں سکی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض ہم کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نہیں چل سکا، ہم چل پائیں گے، ہم چلیں گے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کلام میں کیا لکھا، واپس یہاں آتے ہیں، خدا نے تجھے اس مرتبے سے عذاب سے محروم رکھا ہے۔ ابلیس کے عالم ہے، یہ بلک کے اندر ابلیس بول رہا تھا۔ آگے کیا ہے، بلعام نے بلک کو جواب دیا، میں نے تو تیرے ان ایچوں سے بھی جن کو تو نے میرے پاس بھیجا تھا یہ نہیں کہہ دیا تھا۔ یہ خدا کے لوگوں کا جواب آج ہونا چاہیے جو میں پڑھنے لگا ہوں کہ اگر بلک اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر بھی مجھے دے دے تو بھی میں اپنی مرضی سے بھلا یا برا کرنے کی خاطر خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کروں۔ یہ ہمارا جواب ہے۔ یسوع نے کہا اے ابلیس، اے شیطان دور ہو، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اسی کرنے ہیں، اسی کہنا چلو مٹھے مٹھے ناطور پہ نہیں ہون دیا، دنیا ساری اجی کری ہون رہی ہے۔ بلعام چاہتا تو مٹھا مٹھا چل سکتا سی، لیکن خدا نے اس کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ خدا ہمیں بھی نہیں کرنا دینا چاہتا کہ ہم دنیا میں پھنس جائیں۔ ہم چاندی اور سونے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ جب پترس اور یوحنا کے پاس تیسرے پہر کے قریب جب ہیکل میں جا رہے تھے، جرم کا لنگڑا ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی مدد کی، 10,000 روپے کٹے، انہوں نے کہا لے پھاڑ۔ کسی نے کٹی جناب ویل چیئر کے پیسے دیتے، کیا ویل چیئر سے بیاہ کر، کیا کیا اس کو؟ آج بے شمار لوگ اس طرح کا کلام سننا چاہتے ہیں، مدد کا کلام۔ آج بہت سارے لوگ چرچ سے یہ توقع کرتے ہیں چرچ مدد کرے، پیسے کی، ٹکے کی، راشن کی مدد کرے۔ آج بہت ساری کلیسیا اس لیے خدا کے کلام سے دور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے ہماری مدد کی جائے، لیکن جو کلام کے ذریعے سے مدد ہے اس کو وہ جھٹلا رہی ہے۔ انہوں نے اس کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جو جسمانی ہو۔ انہوں نے کہا چاندی سونا ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کلیسیا حق کا ستون، روشنی کا مینار ہے جہاں خداوند یسوع مسیح چلتا پھرتا ہے۔
جہاں پر وہ موجود ہے کلیسیا اس کی دلہن ہے. وہ چاہتا نہیں ہے یہ محتاج ہوں، یہ ابلیس کے قبضے میں ہوں، یہ کسی بھی طرح کے تقووں کے لیے محتاج ہوں. خدا کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا چاندی سونا ہمارے پاس نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے تمہیں دیے دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چلتے ہیں. آج ہمارے پاس یسوع نہیں ہے، باقی چاندی سونا ہے. آج بہت سے لوگ باہر سے پیسہ منگوا رہے ہیں، چاندی دے دو، سونا دے دو، پیسہ دے دو، مدد دے دو، سپورٹ دے دو، ایڈ دے دو. کیا اس سے ہم خوشحال ہوئے؟ یہی بات وہ کہہ رہا ہے. میں نے تیرے پہلے ایچیوں کو کہہ دیا تھا اگر چاندی اور سونا اور بادشاہ میرے گھر بھی بھر دے گا پھر بھی میں خدا کی بات سے کبھی بھی تجاوز نہیں کروں گا. جو کچھ خداوند کہے گا میں وہی کروں گا، جو کچھ خدا کہے گا مجھے وہی کرنا ہوگا. اس میں دکھ ہو، سکھ ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، بھوک ہو، افلاس ہو، ہم وہ کریں گے. سراپین کی کتاب میں 22ویں باب میں پڑھیے گا، پہلا سراپین ہے. سراپین کی کتاب پہلا سراپین اس کا 22واں باب. یہاں پر ایک جنگ ہوئی ہے. خدا کا بندہ یہودا کا بادشاہ یوسفت وہ شاہ عیسائی کے پاس گیا اور وہاں پر انہوں نے لڑائی کرنے کے بارے میں سوچا. 5ویں آیت میں لکھا ہے یوسفت نے شاہ عیسائی سے کہا ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر دے. تب شاہ عیسائی نے نبیوں کو جو قریباً 400 آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں رماد جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا جا کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا. لیکن یہ 400 جھوٹے نبی تھے، یہ بادشاہ کو پھنسا رہے تھے، یہ ابلیس کی طرف سے بری روح تھی. یوسفت نے اس سے کہا کہ کیا 8ویں آیت میں شاہ عیسائی نے یوسفت سے کہا کہ ایک شخص املا کا بیٹا مکایا ہے تو صحیح جس کے ذریعہ سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کے نہیں بلکہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے. ہم کبھی کبھی خدا کے کلام کو جو سخت لگتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر پاتے. سچائی کے کلام کو ہم کہتے ہیں جو لوگ ہمیں میٹھی میٹھی چپڑی چپڑی باتیں کہیں بے شک کوئی نقصان نہیں ہو اور ہوئے ہوئی کچھ، لیکن خدا کے لوگ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں جو خدا کی بات ہے، جو کلام کی بات ہے، اور اس سے وہ دانے اور باہیں نہیں پھرتے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے بتایا کہ خدا نے پھر اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں. وہ بادشاہ کا جو ایچی ہے قاصد ہے وہ مکایا کو کہہ رہا ہے کہ سب نبی کے جھوٹے 400 ہیں، ایک زبان ہو کر بادشاہ کی کو خوشخبری دے رہے ہیں، تیری بات بھی ان کی طرح ہو، تو خوشخبری دینا. مکایا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا. بلعام کو بھی بادشاہ کے عمرہ یہی کہہ رہے تھے کہ بادشاہ نو یار سے اسے گال دار دے کوئی نہیں تو منہ کر دیا پھٹکار. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 400 نبی کہہ رہے ہیں کہ تو جنگ کے جا تجھے غلبہ ملے گا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرنا، لیکن اس نے کہا جو کچھ خداوند مجھے کہے گا میں. میرے عزیز بہنوں بھائی، خداوند چاہتا ہے ہم اس کی بات سے دائیں اور بائیں نہ ہو، جو کچھ ہو اس کو ہو مانے. اور آخری بات اس میں زیادہ لیکن آخری بات کہتا ہوں. افتح جلادی قضات کی کتاب میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب وہ جنگ کرنے کے لیے گیا اس نے خدا کے حضور منت مانی اور اس نے کہا خداوند اگر میرے دشمنوں کو میرے ہاتھ میں کر دے، مجھے غلبہ دے، تو پھر میرے گھر سے نکل کر سب سے پہلے جو میرے استقبال کو آئے میں اسے خداوند کے حضور میں قربان کر دوں گا، نذر کر دوں گا. اور اس کی اکلوتی بیٹی طبلے بجاتی ہوئی ناچتی ہوئی اس کا استقبال کو نکلی. اس نے کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے بس کر دیا. اور الفاظ بڑے اہم ہیں، بہت خوبصورت الفاظ. اس نے کہا کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. جناب ادھر عہد ادھر چھپا، ادھر عہد ادھر چھپا. سویرے کوئی تو شامی سویرے پیڑ نہیں کرنا میں آپ کو سارا کوئی دے یسوع چڑھے تو پھر یسوع تو پھر پڑے. بہت سے لوگ خداوند کو چکر دیتے ہیں
دھوکہ، خداوند میری زندگی آج تو بعد ہے ہی تیری ہے، پھر بات پھر نہیں خداوند تیری پوری نہیں دینی ہے، میں تھوڑا سا کامل ہے. افسوس افسوس ایسے لوگ، خداوند ایسا پسند نہیں کرتا ہے. مکاشفہ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اور خدا کو زبان دی ہے، پلٹ نہیں سکتے. مکاشفہ 22ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ 18ویں آیت میں کہتا ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفت اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال دیا جائے گا. کچھ بڑھانا نہیں ہے، کچھ گھٹانا نہیں ہے. یہی بات بلعام نے کہی، اگر بادشاہ بلق اپنا گھر چاندی سونے سے بھر کر بھی مجھے دے دیتا تو جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے، جو کچھ خداوند نے کہا ہے، نہ میں اسے دائیں مڑوں گا، نہ میں اسے گھٹاؤں گا، نہ میں اسے بڑھاؤں گا. میں خداوند کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ جو کچھ خداوند کہے میں وہی کروں گا، میں وہی کروں گا جو خدا کہے گا، نہ بڑھانا نہ گھٹانا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اسی چلو گھٹان دے دے، چلو بدھان نہیں دے نا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں چلو بدھان دے گھٹان نہیں دے نا. بات ہو ماننی ہے پوری کی پوری جیسے خداوند نے کہی ہے. اگر ہم اس بات کو بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں ہم گناہ میں پھنس جاتے ہیں، دنیا میں پھنس جاتے ہیں. اور بہت ساری اور باتیں ہیں جن کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو جو مسیح کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا. یسوع نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائے گا پر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. خداوند یسوع نے کہا کہ یہ باتیں تمہارے کانوں میں پڑی رہیں. اور مقدس پولس کیا کہتا ہے؟ کانوں کی کھجلی کے باعث بہت سارے لوگ اپنے بہت سارے استاد بنا لیں گے، اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے، اپنے دل کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلیں گے. کلام کی باتیں جو ہے ان کو وہ پیٹ پیچھے پھینکیں گے، اس کو وہ عبور کر جائیں گے، ایک طرف کر دیں گے. آج بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، کہلاتے وہ خدا کے ہیں، لیکن بلعام نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا میں خدا کے کلام سے تجاوز نہیں کر سکتا. آج میرے عزیز بہن بھائی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یسوع نے کہا میری باتیں تم میں قائم رہیں اور میں تم میں. جس طرح سے انگور کے درخت میں ڈالی قائم رہتی ہے اور وہ کہلاتی ہے بہت سارا پھل، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو پھر جو چاہو تمہارے لیے ہو جائے گا. اس لیے کہ خدا یسوع وہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے. پولس بھی یسوع کی باتیں سکھاتا رہا. پولس آخر تک اعمال کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا، کیونکہ یہ باتیں سچی باتیں ہیں، یہ برحق باتیں ہیں. ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا ہے. ابراہم نے خدا کے قول کا یقین کیا اور ابراہم خدا کے وعدے کے مطابق چل پڑا، اس نے کامیابی حاصل کی. نوح نے خدا کے کلام کے مطابق چل پڑا اور نوح نے کامیابی حاصل کی. بے شمار اور لوگ جنہوں نے خدا کے کلام سے وہ پھرے نہیں بلکہ اس کے کلام کو ہو پورا کیا، انہوں نے برکت پائی. بے شمار وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے ذلت اور رسوائی اٹھائی. اگر ہم چاہتے ہیں میرے عزیزوں ہم پوری برکت حاصل کریں تو پورا وقت، پورا ٹائم، پوری زندگی خداوند کو دیں. جیسے افتح جادی نے کہا میں نے خدا کو زبان دی ہے میں پلٹ نہیں سکتا. جس طرح بلعام نے کہا میں خدا کے کلام میں تجاوز نہیں کر سکتا، نہ اس میں کچھ بڑھا سکتا ہوں نہ اس میں کچھ گھٹا سکتا ہوں. جو کچھ خدا نے کہا ہے مجھے پورے کا پورا اس کو ماننا ہے. تب ہماری زندگی میں پوری برکت نظر آئے گی، تب ہم روح سے بھی معمول ہوں گے، تب ہم اس کے لوگ ٹھہریں گے اور وہ ہمارا خدا ہوگا. خدا اس کام کے سبب سے ہم سب کو برکت بخشے. آئیے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لیجیے. سب آنکھیں بند کر لیجیے، سب سر چھپائے چند لمحوں کے لیے خداوند کی شکرگزاری کیجیے. چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کیجیے. بچے بھی بڑے بھی سب آنکھیں بند کریں، سب خداوند کی شکرگزاری کریں. سب آنکھیں بند کرتے اس کی حضوری میں
شکر گزاری کرے. خداوند تیرے شکر، تیرا شکر ہو. آئیے کلام کی باتوں کا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آئیے کلام کی باتوں کا اپنی زندگی میں لے لے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم برکت پائیں، تاکہ تازگی پائیں، خدا کا جلال بھی ظاہر ہو جائے، خدا کا آسمان بھی کھل جائے. آئیے شکر گزاری کریں. کہیں خدا مجھے فضل دے، میں تیری باتوں میں سے کسی کو مٹی میں نہ ملے دوں، میں تیرے کلام کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لوں اور تیرے کلام گناہ نہ کروں. آئیے شکر گزاری کریں. آئیے شکر گزاری کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں مشتاق ہے دعا کریں.